بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، ملکہ کوثر مری۔ مری کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا اور آپ لوگ گئے بھی ہوں گے، تو اس لیسن میں آپ اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے، یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ موسم کا راج ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے، یعنی پہاڑوں کی ملکہ۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں، یعنی انہیں حیران کر دیتے ہیں آنے والوں کو۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے، ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مار روڈ کہتے ہیں۔ مار روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں، یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مار روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں، جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مار روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھور بند بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ
बल खाती हुई एक सड़क मरी को एबटाबाद से मिलाती है। इस सड़क के तवस्सुत से अयूबिया, खानसपुर, बाड़ा गली, नथिया गली वगैरह के शहर अंगेज़ मकामात की सैर की जा सकती है। मरी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन तफरीही मकामात में से एक है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में यहाँ मुल्क के दीगर मकामात से आने वाले सयाहों का तांता बंधा रहता है। ये सयाह यहाँ आकर खालिक कायनात की पैदा करता इन खूबसूरत निशानियों और दिल फरेब मनाजर से अपने दिलों को लुभाते हैं। बच्चों, आपने इसी तरह अपनी कॉपी का टाइटल पेज तैयार करना है जैसे आपने पिछले सब्जेक्ट का किया है, लेसन्स का किया है। पढ़ाई, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, खुलासा, सलीस उर्दू, मश्क, किताबी काम। पढ़ाई अभी आपने की है और इसको दोबारा आपने घर में खुद से भी पढ़ना है। अल्फाज मायने देखें, आगोश, गोद, तवस्सुत से, वसीले से, सुहाना, दिलपसंद, प्यारा, महवर, मरकज़, नबरदाज़मा, मुकाबला करना, मुसाफत, दूरी, सयाह, सैर करने वाला, खुनक, ठंड, सहर अंगेज़, जादू का असर पैदा करने वाला, लुभाना, अच्छा लगना, मलका कोसार, पहाड़ों की मलका, यख बस्ता, सर्दी से बर्फ़ की तरह जमा हुआ। अब मश्क आप इसकी देखें। मश्क में सवाल अलिफ है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? इसका आंसर देखें, मरी एक पहाड़ी शहर है। ये सतह समुंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़या है, यानी कितने सफ़र है इसका? इसका आंसर देखें, मरी रावलपिंडी से करीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है। जीम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। दाल है, मरी समुंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़या है? मरी समुंदर की सतह से करीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? कुमकुमे कहते हैं लाइटों को, ठीक है, यानी बल्ब की रोशनी में। मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतरे हैं। वाओ, मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुरेला जंग लड़ी। अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया? बरसगीर पाक व हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया। मरी के रास्ते में कौन से दरख्त हैं? मरी के रास्ते में चीड़ और सनूबर के दरख्त हैं। सवाल नंबर 2 देखें आप, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। यह आपका बुक वर्क है, यह आपने बुक के ऊपर ही करना है। मरी किस इलाके का एक तारीखी और पहाड़ी मुकाम है? पंजाब का। गर्मी पड़ते ही कौन लोग मरी का रुख करते हैं? मुख्तलिफ इलाकों के। जीम, 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को हुई नाकामी। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? एक सड़क के। वाओ, गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? खुनक हवाएं। चेयर लिफ्ट और केबल कार सयाहों की दिलचस्पी का महवर हैं। न्यू मरी। सवाल नंबर 3, जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मरी के मुसलमानों का क्या किरदार रहा? अंग्रेज़ साम्राज्य यानी अंग्रेज़ों का जो राज था उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया? जंग आज़ादी में मरी के मुसलमानों ने अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गोरेला जंग शुरू। सवाल नंबर 4 आप लोगों ने खुद करना है, इराब लगाने हैं। सवाल नंबर 5 भी जुमले हैं, ये आप लोगों ने खुद बनाने हैं। अल्फाज मायने आपको पहले बता दिए गए हैं। सवाल नंबर 7 दुरुस्त और गलत बयान की निशानदही करें। मरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीख़ी मुकाम है, गलत। गर्मियों में मरी की खुनक हवाएँ अपनी तरफ खींचती हैं, दुरुस्त। 1946 में कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान के हमरा मरी तशरीफ़ लाए, गलत। मारूफ व मशहूर लॉरेंस कॉलेज बूरबन के मुकाम पर वाक़या है, गलत। तहरीक पाकिस्तान में अहले मरी का किरदार नुमाया रहा, दुरुस्त। सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बुलंद, पस्त, खूबसूरत, बदसूरत, खुनक, गरम, मारूफ, गैर मारूफ। मुहावरात हैं, ये आप लोगों ने खुद बनाने हैं।
سوال نمبر 10 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ مری تاریخی مقام، لڑائی جنگ، چڑھائی بلندی، صنوبر درخت، مگن مسحور۔ اب بچوں اس لیسن کا خلاصہ دیکھیں۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے، یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک موسم اچھا رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا۔ 1946 میں قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO میں خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مار روڈ کہتے ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھور بن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف مشہور لارنس کالج ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ اچھا بچوں، اب آپ نے بھی پیراگراف کی صورت میں خلاصہ لکھنا ہے۔ اب سلیس اردو ہے، دیکھیں پیراگراف کی سلیس اردو کریں۔ سلیس اردو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ آسان لفظوں میں آپ نے پیراگراف کو لکھنا ہے۔ تو پیج نمبر 18 پہ دیکھیں، یہ آپ کا پیراگراف ہے، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے بلکہ۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں سے لے کے یہاں تک تانتا سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ یہ پیراگراف آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ ورڈز انڈر لائن دیکھیں، بلند و بالا یعنی ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ بلند و بالا، پرکشش بیچوں بیچ، توسط تانتا بندہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے میننگ آپ دیکھیں۔ بلند و بالا بہت اونچا، پرکشش دل کو کھینچنے والا، خوبصورت بل کھاتی موڑوں والی، توسط وسیلہ، تانتا بننا آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونا۔ اب اس کی سلیس دیکھیں۔ سلیس آپ نے ہمیشہ خود سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو آسان لفظوں میں لکھنا ہے۔ اس پیراگراف میں مضمون نگار کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اونچے اونچے درختوں اور خوبصورت اور دلکش پہاڑی سلسلوں اور تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد آنے والے سیاہ بادلوں کی ٹولیاں اور ان کے درمیان میں ایک ٹیڑھی میڑھی سڑک اس مری کے شہر کو ایبٹ آباد سے ملا دیتی ہے۔ اس سڑک کے وسیلے سے آپ ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی اور نتھیا گلی جیسے جدوائی اثر رکھنے والے مقامات کی سیر کو جا سکتے ہیں۔ مری پاکستان کے حسین ترین مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے، گرمی کا موسم ہو یا سردی کے ایام ہوں۔ ان دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاح بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ اب بچوں یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپی پہ نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔